بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب اور عبد المطلب۔ ہاشم کا بھائی مطلب کہنے کو مکہ کا رئیس بن گیا تھا، مگر اس کا دل بچھڑے ہوئے بھائی اور اس کی اولاد کے پیار سے نہ بچھڑا۔ دور یثرب سے ایک بار اس کا ایک جاننے والا ثابت بن منظر مکہ میں عمرہ کی غرض سے آیا۔ خزرج قبیلے سے تھا۔ اپنے محلے میں مطلب کے بھتیجے شیبہ کو کھیلتے پھرتے دیکھا کرتا تھا۔ باقی بچے کھیل کود میں لگے رہتے، شیبہ چھوٹا سا تیر کمان اٹھائے تیر اندازی کرتا رہتا۔ اس نے مطلب کو اس کے بچھڑے بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کی ایسی اچھوتی تصویر دکھائی کہ مطلب اپنے بھتیجے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا۔ ثابت بن منظر کہنے لگا، ہمارا بھانجا تیرا بھتیجا شیبہ اپنی کمان کھینچ کے جب تیر چلاتا ہے تو اس کا تیر عین نشانے پہ جاتا ہے، میرے ہاتھ کی ہتھیلی سے بھی چھوٹی جگہ کے ہدف سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے۔ وہ تیر چلاتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے، میں بلند مرتبہ عمر کا بیٹا ہوں جسے اس قوم نے ہاشم کا خطاب دیا تھا۔ تو ہاشم کا کیسا پیارا بھائی ہے جو اپنے دور رہنے والے اس بھتیجے کو بھلا بیٹھا ہے۔ مطلب کپ کپاتا ہوا کھڑا ہو گیا، بولا، بس ہو گیا فیصلہ، اس وقت تک گھر کی چوکھٹ پہ قدم نہ رکھوں گا جب تک تیرے شہر یثرب سے اپنا بھتیجا واپس نہ لے آؤں۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا، دیکھ وہ ہاشم کا بیٹا ضرور ہے مگر سلمیٰ خزرجی کا بیٹا بھی تو ہے، وہ یثرب سے تجھے اپنا بیٹا دے کے کیسے بھیجے گی؟ وہ اپنی کہی منوانے والی حوصلہ مند عورت ہے، وہ تیری نہیں سنے گی۔ مطلب نے کہا، جو بھی ہو وہ اپنا بھتیجا لے کے آئے گا۔ اونٹ پہ بیٹھا اور یثرب پہنچ گیا۔ بنو خزرج کے بنو نجار محلے میں اپنے بھتیجے کو جا ڈھونڈا، دیکھا شیبہ تیر اندازی کرتا پھر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ قریب ہوا تو اسے محسوس ہوا اس کا بچھڑا بھائی ہاشم کم سنی کی قبا پہنے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شیبہ اپنے مرحوم باپ کے مشابہ تھا، وہی ناک نقشہ، کھلی پیشانی، روشن بڑی بڑی آنکھیں، گہری رنگت اور مسکراتا ہوا خلوص سے بھرا معصوم چہرہ۔ شیبہ کے روپ میں اس کے سامنے بچھڑا بھائی ہاشم کھڑا تھا۔ مطلب بھتیجے کو مل کر رونے لگا۔ مطلب نے اپنی بھاوج سلمیٰ کو اپنے آنے کی اطلاع بھیجی۔ سلمیٰ نے بلوایا، ٹھہرایا، آؤ بھگت کی۔ ایک دن مطلب نے مطلب کی بات کہہ ڈالی، کہنے لگا، بھابی بھتیجے کو لینے آیا ہوں، لیے بغیر نہ جاؤں گا۔ سلمیٰ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مطلب نے ضد کی، سلمیٰ نے خشونت ظاہر کی۔ مطلب لرز کے تڑپ گیا، بولا، بھاوج ایسا نہ کرو، بھاوج ایسا نہ کرو، ہم تیرے بیٹے کی قوم ہیں، تیرے بچھڑے خاوند کی چھوڑی ہوئی مکہ کی سربراہی تیرے اس بیٹے کی امانت ہے۔ میں اسے اس لیے لینے آیا ہوں کہ تیرے خاوند سے ملی تیرے بیٹے کی امانت واپس کروں، مکہ کی سرداری اسے دوں جو اس کا حق ہے۔ دیکھ تیرا بیٹا جہاں ہوگا رہے گا تیرا بیٹا ہی، وہ ہر محبت بھری راہ کو تیرا راستہ سمجھ کر چلے گا، تیرے پاس بھی آیا کرے گا۔ تو خود چل کے دیکھنا، تیرے بیٹے کے لیے ایک خوش بخت زندگی منتظر ہے۔ ایسی زندگی جو صرف کسی قوم کے سردار کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ کئی دن تک بحث و تکرار رہی، منت سماجت ہوئی۔ مطلب بھابھی کے سامنے رو پڑا۔ تیسرے دن سلمیٰ نرم پڑ گئی، بیٹے کو بھیجنا اس نے منظور کر لیا۔ مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مطلب شکر گزار ہوا، اپنی اونٹنی کو صحرا میں دوڑاتا ہوا 10ویں دن مکہ کے مضاف میں پہنچ گیا۔ شاید وہ نہ جانتا ہو کہ آگے کی ساری کہانی اس اونٹنی کے پیچھے بیٹھے دھول سے اٹے اس بھتیجے شیبہ کے توسط سے تاریخ میں رقم ہونی ہے۔ مکہ کے لوگوں نے گز سے اٹے اونٹ میں مطلب کے پیچھے بیٹھے ایک کمسن لڑکے کو دیکھا تو سمجھے مطلب کوئی غلام بچہ خرید لایا ہے، اس لیے اسے عبد المطلب کہہ دیا۔ پیار سے جیت کے لائے ہوئے بھتیجے شیبہ نے بھی تائی کے پیار میں اپنا اصل نام چھوڑ دیا، انہی کے نام کی غلامی اپنی ذات کی پہچان بنا لیا۔ ساری عمر شیبہ نے گلوایا، مطلب کے پیار سے بندھا، اسی کی غلامی سے جڑا، اسی نام کی محبت میں گھندا، تایا مطلب کا غلام۔ عبد المطلب اپنی پہچان بنا گیا، یہی نام خود ہی خود پر رائج کر لیا۔ شاید سیدنا عبد المطلب جان گئے تھے کہ بڑی بادشاہیاں غلام بن کر ہی ملا کرتی ہیں۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔